بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا معجزہ دیکھا ہے جو بظاہر ناممکن لگتا تھا؟ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک قیدی بنے، مگر اللہ نے انہیں پھر بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ بات مختلف آیات میں موجود ہے اور اس کا مفہوم اللہ کی قدرت، اختیار اور اس کے حکم کی برتری کو واضح کرتا ہے۔ جاننا چاہیں گے کہ یہ آیت کون کون سی سورہ میں موجود ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ آیت مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، سورہ الحج کی آیت میں ہے اور سورہ آل عمران کی آیت میں بھی موجود ہے۔ دیگر آیات میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔ آئیے اب اس آیت کی تفسیر پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تفسیر۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی حکمت اور اختیار کو بیان کرتی ہے کہ اس نے انبیاء کو مختلف درجات دیے، کسی کو دوسروں پر فضیلت دی اور کسی کو معجزات عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ کی مشیت اور قدرت کسی قاعدے کی پابند نہیں، بلکہ وہ جسے چاہے فضیلت دے اور جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ تفسیر الطبری میں لکھا ہے، یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت انسان کی محدود عقل سے بالاتر ہے۔ دوسری تفسیر سورہ آل عمران کی ہے، جس میں قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، مگر پھر بھی اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں، اللہ کے فیصلے انسانی اسباب سے بالاتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ تفسیر القرطبی میں، یہ دلیل ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری تفسیر سورہ حج کی آیت سے ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ آیت اللہ کی قدرت اور اس کے فیصلوں کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت میں ڈال دے۔ دنیاوی اسباب اللہ کی قدرت کے تابع ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ تفسیر الطبری میں، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے اور کوئی مخلوق اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ تفسیر رازی میں، یہ اللہ کے اختیار کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے۔ اس آیت کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تصور کریں، آپ ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جس کے پتے خزاں کی آمد کے ساتھ جھڑ رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ درخت مر گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد وہی درخت سرسبز ہو جاتا ہے، پھل دیتا ہے اور زندگی کی نئی بہار لے آتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ یہی پیغام ہمیں ان اللہ یفعل ما یشاء کی آیت دیتی ہے۔ یہ آیت محض الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کا زندہ ثبوت ہے۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھے، اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک ایمان افروز واقعہ یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا مانگی، جب بظاہر سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ بال سفید، جسم کمزور، بیوی بانجھ، مگر ایمان پختہ۔ انہوں نے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس آیت کی میں آئی بٹن میں ویڈیو لنک دے رہی ہوں، اس کو ضرور سنیے گا۔ ویڈیو میں پوری تفصیل موجود ہے اس دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ جاننا چاہیں گے اس دعا کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وہی جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، جو نبی بھی بنے اور پاکیزہ بھی۔
یہاں ان اللہ یفعل ما یشاء کا حقیقی مطلب واضح ہوتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دینا، بے اولاد کو اولاد دے دینا، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہونا، اور مشکلات کے دروازے بند ہوں تو نئے راستے کھول دینا۔ بات کر لیتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتنی خاص ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کی سب سے جامع وضاحت ہے اس میں۔ مایوسی میں امید کی کرن ہے یہ آیت، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے اس میں۔ سوچیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر 2 حصوں میں بٹ سکتا ہے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کی زندگی کے مسائل حل کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے بھلائی کی امید رکھے تو میں اسے بھلائی عطا کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کی مشیت کا ذکر متعدد بار آیا ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام انسان تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب اللہ چاہے، اور اگر سب نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تبھی ہوگا جب اللہ کا حکم ہو۔ یہ آیت اللہ کے مکمل اختیار، قدرت اور مشیت کی وضاحت کرتی ہے۔ مشیت یعنی مرضی کی۔ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے، دریا کو راستہ دے سکتا ہے، اور ذلیل کو عزت دے سکتا ہے۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ذلیل کو عزت دے سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ یہ جملہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی عزت و ذلت دینے والا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کوئی شخص بے حد ذلیل اور کمزور نظر آتا ہے، مگر اللہ کی قدرت سے وہی شخص عزت و مقام حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مطلب تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی یہی آیت کے یہی مفہوم ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو ذلیل کر کے عزت دار بنا سکتا ہے اور کسی کو عزت دے کر ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں ذلیل نظر آ رہا ہو۔ میں نے تو اپنی لائف میں ایسی مثالیں دیکھ لی ہیں جنہیں اللہ نے بہت عروج دیا اور اس کے بعد کسی غلطی کی بنا پر ان کو زوال بھی دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر آپ نے کوئی اس طرح کی مثال دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذلت کا مرحلہ۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، بطور غلام بیچ دیا گیا انہیں، حالانکہ وہ نبی کے بیٹے تھے۔ پھر مصر میں عزیز مصر کے گھر میں باندی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا۔ سالوں تک قید میں رہے، لوگ انہیں بھول گئے، لیکن اللہ نے عزت دی، جیل سے نکلے اور بادشاہ کے خواب کی درست تعبیر دی، مصر کے خزانے کے انچارج بنا دیے گئے۔ وہی بھائی جو انہیں کنویں میں پھینک کر گئے تھے، انہی کے سامنے بادشاہ کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں عزت بخشی اور وہ مصر کے حاکم بن گئے۔ اگر آپ پورا واقعہ جاننا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو غلام کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنے والا آخر کار عزت پاتا ہے۔ دنیا میں عزت و ذلت وقتی چیزیں ہیں، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہی پیغام آیت ان اللہ یفعل ما یشاء میں دیا گیا ہے کہ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دریائے نیل کا معجزہ۔
یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کے بارے میں ہے، جو سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور مدد کا ایک عظیم ثبوت ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی قدرت پر مکمل یقین تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے، مگر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام اور سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد پر یقین رکھو، وہی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ بظاہر ناممکن راستے بھی اللہ کے حکم سے کھل سکتے ہیں۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غار سور کا واقعہ، جس میں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بہترین ثبوت ہے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دریائے نیل کا واقعہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ تو یہ اس لیے شیئر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لیندی ہو گئی ہے۔ اف یو ریئلی انٹرسٹڈ ٹو نو اباؤٹ دا اسٹوری تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، میں کمنٹ سیکشن میں واقعہ بیان کر دوں گی۔ آگے میں وظائف بیان کر رہی ہوں، جانتے ہیں آگے وظائف۔ مشکل حالات سے نجات کے لیے وظیفہ: روزانہ 313 بار یہ آیت پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ: فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اللہ سے رزق میں برکت اور وسعت کی دعا کریں۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے وظیفہ: جب بھی کوئی کام بظاہر ناممکن لگے، یہ آیت 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ روزانہ نماز تہجد میں اس آیت کا ورد کریں۔ عزت اور کامیابی کے لیے وظیفہ: روزانہ 41 بار یہ آیت پڑھیں، ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ عزت اور کامیابی عطا کرے۔ بیماری سے شفا کے لیے وظیفہ: مریض کے لیے 7 بار یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پلائیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہو تو روزانہ 101 مرتبہ تلاوت کرے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد میں ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں صحت عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرنے کی تلقین کی ہے۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پر کامل یقین رکھیں کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وظائف کے ساتھ نماز اور دعا کی پابندی کریں، اللہ کے فیصلوں پر صبر اور شکر ادا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔